بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر خیبر پختونخوا میں مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ کابینہ 2 مرحلوں میں تشکیل دی جائے گی۔ ابتدائی مرحلے میں مختصر کابینہ لی جائے گی جس میں تعداد 6 سے 8 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ ابتدائی طور پر لی جانے والی کابینہ میں پرانے چہرے شامل ہونے کا امکان، جن میں میرا خان آفریدی، آفتاب عالم ایڈوکیٹ، مزمل اسلم، عدنان قادری، اکبر ایوب، ڈاکٹر امجد، خلیق الرحمان اور فضل شکور شامل ہوں گے۔ دوسرے مرحلے میں بانی پی ٹی آئی سے باقاعدہ مشاورت کے بعد کابینہ تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ارکان اسمبلی کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ اکنامک فورم کے صدر اور چیف ایگزیکٹو کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، آئندہ سال ڈیوس اجلاس میں پاکستان بھرپور شرکت کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے اقتصادی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم نے زرعی معیشت اور غذائی تحفظ کے لیے فورم کی شراکت کا خیر مقدم کیا۔ کہا، پاکستان جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان مشترکہ ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ پاکستان اور سعودی عرب کا اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ اعلامیہ میں کہا گیا، فریم ورک کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقیاتی شعبوں میں کئی اسٹریٹجک اور اعلیٰ سطح کے اثرات کے حامل موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات میں تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کی باہمی خواہش کا اعادہ بھی کیا گیا۔ دونوں ممالک کے مابین توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ I come from a country and represent a country which is very rich in resources. Ever since our inception, 78 years, we have made very honest mistakes and we have learned from our mistakes. That's very important. We are all human beings, prone to making mistakes. Important thing is to learn from your mistakes. بار بار قرضہ لینے سے معیشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ کرپشن ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل نظام کے نفاذ سے کرپشن میں نمایاں کمی آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں پریس کانفرنس سے خطاب۔ کہا، ملک ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ مختلف شعبوں میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ ہم نے ماضی میں کی گئی غلطیوں سے سیکھا اور آگے بڑھے۔ پاکستان بدقسمتی سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے شکار ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان کو سیلاب اور قدرتی آفات کے نتیجے میں اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، ہزاروں ایکڑ زرعی زمین تباہ ہو گئی۔ عالمی برادری ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون بڑھا کر موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ہم نوجوانوں کو تکنیکی تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد کے ترقی کے ویژن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاک افغان مذاکرات۔ افغان وفد کے موقف میں بار بار تبدیلی مذاکرات نتیجہ خیز بنانے میں بڑی رکاوٹ۔ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کے باوجود مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش۔ تیسرے دن مذاکرات 18 گھنٹے تک جاری رہے۔ اس دوران افغان طالبان کے وفد نے متعدد بار پاکستان کے خوارج، ٹی ٹی پی اور دہشت گردی کے خلاف مصدقہ اور یقینی کارروائی کے منطقی اور جائز مطالبے سے اتفاق کیا۔ میزبانوں کی موجودگی میں بھی افغان وفد نے اس مرکزی مسئلے کو تسلیم کیا۔ تاہم ہر مرتبہ کابل سے ملنے والی ہدایات کے باعث افغان طالبان کا وفد موقف بدل جاتا ہے۔ پاکستان اور میزبان انتہائی مدبرانہ اور سنجیدہ طریقے سے اب بھی ان پیچیدہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی طرف کسی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کابل کسی کا چمچہ نہ بنے، عزت دار ہمسائے کی طرح رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بھارت اپنی شکست اور ذلت کا بدلہ کابل کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ نئی دلی نے کابل کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ طالبان وفد 5 دفعہ یقین دہانہ کرانے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں ہے۔ مجھے ان باتوں کا اندازہ مذاکرات کی پہلی نشست میں ہو گیا تھا۔ ماضی کے جن حکمرانوں نے طالبان کی حمایت کی، ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عرب ممالک کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال قرار۔ مصر، اردن اور سعودی عرب کی پاکستان کے مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کی اہم ملاقاتوں میں انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس شراکت داری پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ فیلڈ مارشل کے دورے سے پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ سلامتی کے لیے کلیدی کردار اجاگر ہوا۔
آرمی چیف کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ عرب قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کے دورے مسلم ممالک کے مابین عسکری اتحاد، تعاون اور یکجہتی کی مضبوط علامت بن گئے ہیں۔ مارکہ حق کے بعد کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح پر باوقار اور مضبوط حیثیت کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ افغان سمیت کسی بھی غیر ملکی کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف پرچے کا حکم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل چھٹا اجلاس۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت۔ کسی بھی غیر ملکی کو گھر، دکان، فیکٹری، ہوٹل اور پیٹرول پمپ وغیرہ کرائے پر دینے کی روزانہ رپورٹ دینے کا حکم۔ پٹواری، نمبردار اور SHO غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار قرار۔ تمام اضلاع میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں فیلڈ سروے کرانے پر اتفاق۔ وزٹ ویزا یا غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہو کر ملازمت کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ بے نامی اور مشکوک پراپرٹیز کے بارے میں بھی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ پنجاب میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو استعفے کے لیے دی جانے والی مہلت ختم۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت عدم اعتماد کی حکمت عملی پر مشاورت کے باوجود تذبذب کا شکار۔ پیپلز پارٹی نمبر پورے ہونے کے باوجود اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک جمع نہ کرا سکی۔ پیپلز پارٹی کی صفوں میں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال۔ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے تاحال کسی ایک نام پر متفق نہ ہو سکی۔ تحریک عدم اعتماد آج جمع کرائے جانے کا امکان۔ نون لیگی ارکان نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی نے وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کی تجویز دے دی۔ تحریک عدم اعتماد خطرے میں پڑ گئی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی تحلیل کر کے نئے انتخابات کرائے جائیں۔ آزاد کشمیر کا سیاسی منظرنامہ پھر الجھ گیا۔ مسلم لیگ نون کا نئے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے سے صاف انکار۔ آزاد کشمیر میں نئی حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے گی۔ ذرائع کے مطابق صرف تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد الگ معاملہ ہے۔ قائد ایوان کا انتخاب آئینی عمل ہے، اس کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، موجودہ آزاد کشمیر سیٹ اپ کی نااہلی کی وجہ سے انتظامی گورننس اور ترقی کے مسائل پیدا ہوئے۔ امیر مقام بولے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ آزاد کشمیر حکومت ممکنہ تبدیلی۔ PTI آزاد کشمیر کا بڑا فیصلہ۔ منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ پارٹی چھوڑنے والے ممبران اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز۔ صدر PTI آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو فوری ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت دے دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہل کا سامنا کرتا ہے۔ PTI کے 4 اراکین اسمبلی کے خلاف ریفرنس پہلے ہی اسپیکر کو بھجوایا جا چکا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کشمیر میں مصنوعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے بھی ہمارے 29 MNAs کو توڑا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ سہیل آفریدی کا توہین عدالت کی پیٹیشن دائر کرنے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہمارے قائد کے کیسز کی سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہو رہی۔ ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ آئین کی بالادستی قائم کریں۔ ججز ان لوگوں کے نام بتائیں جو فیصلوں میں مداخلت کر رہے ہیں۔ میری ملاقات کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے بانی کا پیغام نہیں مل رہا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے بانی سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ آئین میں کابینہ کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں۔ جب بھی بانی کی طرف سے کال آئے گی ہم تیار بیٹھے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، پاکستان میں انصاف صرف فیصلے ہو رہے ہیں، عدالت میں درخواست گزار ہیں کہ اپنے حکامات پر عمل درآمد کروائیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کی بنگلہ دیش کے آرمی چیف سے ملاقات۔ مختلف سطح پر باہمی دوروں کے تسلسل پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی افواج کے مابین تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے پاک بنگلہ دیش دفاعی تعاون میں مثبت پیش رفت کو سراہا۔ گمراہ کن مہمات اور تقسیم پھیلانے والے اطلاعات پر تشویش کا اظہار۔ ایرانی صدر کی پاک افغان معاملات بہتر کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی صدر نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کہا، ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات تاریخی، مذہبی اور برادرانہ بنیادوں پر قائم ہیں، جنہیں مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔
خطے میں تنازعات سے بچنا اور تناؤ کو کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج مسلم ممالک کو پہلے سے زیادہ اتحاد، بھائی چارے اور مشترکہ خطرات کے مقابلے میں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی اور فعال تعاون جاری رکھے گا تاکہ خطے میں امن، ترقی اور باہمی اعتماد کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ ہم کسی صورت میں جنگ نہیں چاہتے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں سہیل آفریدی 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے۔ لارجر بینچ نے فیصلہ دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ سہیل آفریدی پہلی مرتبہ ایم پی اے بنا اور اسے ذمہ داری بڑی ملی۔ اگر سہیل آفریدی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ توشہ خانہ 2 کیس کی آڑ اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ۔ سماعت منسوخی کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی نئی تاریخ آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں دی جائے گی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں کرپشن ڈی جی این سی سی آئی اے وقار الدین سید کو تبدیل کر دیا گیا۔ گریڈ 21 کے خرم علی سید نے ڈی جی این سی سی آئی اے تعینات۔ خرم علی پنجاب کے زیر نگرانی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وقار الدین سید کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ رشوت لینے کے مقدمے میں این سی سی آئی اے کے افسران کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے ملزمان کو 3 دن کے اندر جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا۔ ڈکی بھائی کی اہلیہ کی مدعیت میں ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز، ڈپٹی ڈائریکٹرز محمد عثمان، زوار احمد اور ایاز خان سمیت 9 افسران کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ پاکستان کو سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ عالمی بینک کا انتباہ، رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 7.2% رہنے کی پیش گوئی ہے۔ آئندہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 6.8% رہنے کا امکان ہے۔ برآمدات بڑھانے کے لیے صرف ٹیرف اصلاحات کافی نہیں، حکومت اپنے ترقیاتی ایجنڈے میں برآمدات بڑھانے کو ترجیح دے۔ پاکستان ترسیلات زر میں اضافہ، برآمدات اور درآمدات کے درمیان خلیج کو کم کر سکتا ہے۔ پاکستان بجٹ میں اعلان کردہ نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ پاکستان پہلی مرتبہ تیز ترین معاشی گروتھ ریجن میں شامل ہے۔ 2025 میں جی ڈی پی گروتھ 6.6% رہے گی۔ مارکیٹ اور اقتصادی اصلاحات میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ ملازمتوں میں کمی کا اندیشہ بھی لاحق ہے۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پنجاب حکومت نے کے پی حکومت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ گندم اور آٹے کی نقل و حرکت کو غیر سیاسی رنگ دیا جاتا ہے۔ گندم کی نقل و حرکت کے لیے باقاعدہ پرمٹ جاری کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے عوام کے لیے گندم کے ذخیرے کا انتظام نہیں کیا۔ 26 ارب روپے کی ٹیکس ریکوری، ایف بی آر کا آج کلب روڈ پراپرٹی کی نیلامی کرے گا۔ نیلامی سے اربوں روپے کی آمدن متوقع۔ کلب روڈ پر پلاٹ نمبر 17 کی پراپرٹی بحریہ ٹاؤن کی ملکیت ہے۔ ایف بی آر نے 4 ستمبر کو 10 گاڑیوں کی نیلامی سے 1 کروڑ وصول کر چکا۔ بحریہ ٹاؤن کی ایکسائز ریکارڈ کے مطابق 500 سے زائد گاڑیاں ہیں۔ نیب نے بھی 50 سے زائد گاڑیاں بحریہ ٹاؤن کے قبضہ میں لی تھیں۔ ایف بی آر ٹوٹل 26 ارب روپے کی بحریہ ٹاؤن سے متعلق مزید پراپرٹیز کی چند ہفتوں میں نیلامی کرے گا۔ پاکستان کی فضائی حدود آج بھی صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے تمام ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں کو جاری نوٹم کے مطابق کراچی اور لاہور فلائٹ آپریشن ریجن میں مخصوص روٹس کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ فیصلہ ممکنہ طور پر پاکستان کی سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا۔